اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج قرآن کہہ رہا ہے، رب کا فرمان کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام سے نوازا، اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں، اگر ہمارا ایمان، اگر ہمارا عمل اتنا بہت بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ ہماری گناہ کو معاف فرما دے گا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اس آیت پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ اور ہم عرس پاک میں حاضر ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کا واسطہ دے کر بشرط گر گرانے سے، نبی کا واسطہ دے کر بشرط گر گرانے سے، بتاؤ کیا نہیں ملتا ہے ولی کے آستانے سے۔ مانگنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے، لینے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم عرس میں آئے ہیں، یقین ہے کہ آج جو بھی مرادیں ہم لے کر کے آئے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری تمنا پوری ہو جائے گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ سننے اور سنانے سے قبل آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج قرآن کہہ رہا ہے، رب کا فرمان کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام سے نوازا، اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں،
ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان، اگر ہمارا عمل اتنا بہت بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن دوستان محترم، ولی کی محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ ولی کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدت کو لے کر کے آتے ہیں، ہمیں کس طرح سے مانگنا چاہیے، ولی کا مقام کیا ہے؟ تو میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جنہوں نے 99 آدمی کو قتل کیا، ہے نا، 99 آدمی کو قتل کیا۔ جب اسے قتل کا اپنا احساس ہوا گناہ کا، انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا، کوئی ایسا نیک کام نہیں، 99 آدمی کو انہوں نے بے جان اس کو قتل کیا، ناحق اسے قتل کیا۔ ایک دن وہ رات کے سناٹے میں جاتا ہے، دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، مجھے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینا چاہیے، اپنی خطاؤں سے مجھے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، وہ بندہ مومن سوچنے لگتا ہے کہ ہماری 99 گناہوں کا قاتل میں ہوں، میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، میرے گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا کیا؟ ایک آدمی کے پاس گیا، ہے نا، جس کو اتنی جانکاری نہیں۔ اللہ تو کریم ہے نا، رب کا فرمان ہے کہ اگر بندے کا گناہ اگر احد پہاڑ کے بھی برابر اگر زیادہ ہو جائے اور بندہ میری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ اب وہ شخص کہنے لگا، اللہ اکبر، میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، مجھے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس پہنچا، کہا کہ دیکھو میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں نے 99 آدمی کو ناحق قتل کیا ہے، کیا میرے گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، تم کتنا نادان ہو، اسے اتنی جانکاری نہیں تھی۔ کہنے لگا، اتنا بڑا تم نے گناہ کیا اور پھر تمہیں اپنے گناہوں پر جو ہے نادم ہونے کے باوجود تم یہ کر ہمارے گناہ معاف ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بھی وہ غصے میں آ گیا، جب میرے گناہ معافی نہیں ہو سکتا ہے تو میں اپنا 100 کا عدد کیوں نہ پورا کر دوں؟ اپنے میان سے تلوار کو نکالا اور اس کی گردن کو مارا، 100 کا عدد پورا کر دیا۔ 100 آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب میرے گناہ کی بخشش نہیں ہوگی، جب میرے خطاؤں کی بخشش نہیں ہوگی تو میں تمہارا بھی سر قلم کر دوں گا۔ اس کے بھی سر کو تن سے جدا کر دیا، اڑا دیا، 100 کا عدد اس کا پورا ہو گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں کسی کے پاس جاؤں، میں جاؤں تو جاؤں کس کے پاس؟ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ دل میں کر لیا کہ اب میرے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ ایک اللہ والوں کی بارگاہ میں، ایک عالم دین کی بارگاہ میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اپنے گناہوں کا انہوں نے اعتراف کیا، میرے گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس عالم دین نے بتایا، ہاں تمہاری گناہ کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، فلاں جنگل میں چلے جاؤ، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے، تم اس کی بارگاہ میں جاؤ، وہی تمہیں راستہ بتائیں گے کہ کس طرح سے تمہارے گناہ کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اب وہ انسان گناہ کی معافی کے لیے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے کہ میں ان سے پوچھوں جا کر کے کہ میرے گناہ کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے۔ دور کر کے گیا، جانے کے بعد راستے میں ملک الموت آیا، ٹھیک ہے، ملک الموت آنے کے بعد اس کے جسم سے روح کو نکال لیا۔ جب روح کو نکال لیا تو اب انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہیں کی، ابھی گناہوں سے معافی بھی نہیں مانگا ہے۔ انہوں نے سوچا فرشتے آ گئے، جنت کے بھی فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی فرشتے آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے اس کی روح کو ہم لوگ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں نہیں اسے ہم جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ کہا کیوں؟ انہوں نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، انہوں نے ناحق خون بہایا ہے، ہم اس کے جو ہے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ لیکن جنت کے فرشتے کہہ رہے واقعی مان گیا یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، لیکن جا رہا تھا اللہ کی ولی کی بارگاہ میں، جا رہا تھا اللہ کی ولی کی بارگاہ میں، اسی لیے جنتی ہے۔ اب دونوں فرشتے آپس میں لڑنے لگے، ہے نا، جنت کے فرشتے کہہ رہا ہے کہ اسے ہم جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہہ رہا ہے ہم اسے جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ رب کا حکم ہوا کہ ایک کام کرو، زمین کو ناپو، جہاں سے وہ چلا اور جس ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا
اگر اس کا موت اگر اس کے قریب ہوا ہے تو یہ جنتی ہے، اگر اس کا موت اس کے قریب نہیں ہوا، گھر سے قریب میں ہے، تو پھر یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کے حکم کے مطابق زمین کو ناپا جا رہا ہے، ناپنے کے بعد رب کا حکم ہوتا ہے اے زمین تو سمٹ جا۔ یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا تھا، ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، زمین جو ہے اتنا سمٹ گیا، اس کا انتقال ولی کے قریب ہوا تھا۔ رب کا فرمان ہوتا ہے یہ جہنمی نہیں ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور تھا، لیکن اللہ کی ولی کی بارگاہ میں جا رہے تھے، ولی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اس کا جنت میں ٹھکانہ بن گیا۔ ہمیں عقیدت صحیح چاہیے ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، یہ سچے تمہیں کل میدان محشر میں رب سے سفارش کر کے تمہیں جنت میں داخل کرا دیں گے۔ میں نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کیا وقت کی دامن گیر ہے، اگر ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔